لاہور پٹ برادری فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کا سالانہ کنونشن لاہور میں شاندار اور پروکار انداز سے منعقد ہوا۔ یہ تقریب تنظیم کے سربراہ اعلیٰ اسرار حق بٹ اور سربراہ اعلیٰ شکیل احمد بٹ، چیئرمین خواجہ وسیم بانی و مرکزی صدر فریاد بٹ کشمیری اور راشد کرامت بٹ کی سرپرستی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں تنظیم کے مرکزی عہدیداران، جن میں فائنانس سیکریٹری سلیم اسلم بٹ، جنرل سیکریٹری نعیم اسلم بٹ، نائب صدر رفیق بٹ اور سیکریٹری اطلاعات و نشریات عباس علی بٹ راٹھور اور دیگر معزز مہمانان نے بھرپور شرکت کی۔ ضلعی سطح پر بھی تنظیمی نمائندگان کی شرکت قابل ذکر رہی۔ صدر فیصل آباد شفقات جمیل بٹ، صدر ضلع گوجرانوالہ سفیان بٹ اور صدر ضلع سیالکوٹ مبشر بٹ نے کنونشن میں خصوصی شرکت کرتے ہوئے تنظیمی سرگرمیوں کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر سربراہ اعلیٰ اسرار حق بٹ بانی و مرکزی صدر فریاد بٹ کشمیری اور دیگر معزز مہمانان گرامی نے بٹ برادری کے اتحاد اور ترقی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ پھر وہاں سے کشمیری برادری اٹھ کر ہمارا سیالکوٹ گوجرانوالہ گجرات یہ جو پٹی ہے یہ ساری تب 800 سال پہلے کی بات ہے، وہاں سے وہ اجداد اٹھ کر یہاں پر آئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا نہیں پتا۔ ہمارے نوجوان یا ہم بھی 60 سال کی عمر میں پہنچنے والے ہیں، ہمیں بھی یہی پتا پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم پاکستانی ہیں، بالکل ہم پاکستانی ہیں، مگر میں بٹ برادری یا کشمیری برادری کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ 400 سال پہلے ہمارا قبیلہ کشمیر سے ہجرت کر کے آیا، 400 سال، جس میں میرے بھائی معظم بٹ صاحب بیٹھے ہیں، محمود بوٹی، راشد کرامت بٹ صاحب بیٹھے ہیں، بسین والا سہیل شوکت بٹ قبیلہ، ہمارا لکو ڈیر قبیلہ، یہ سارا ایک قبیلہ 400 سال پہلے ہمارے باجداد آئے۔ 1947 کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، کشمیری برادری کی ہسٹری دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم نے جو قربانیاں اسلام کے لیے کی، وہ آج تک کسی نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں نہیں۔ کشمیر کے اندر تو کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر وہ آج بھی ظلم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بٹ برادری جو وہ بدماش ہے؟ آپ کشمیریوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ تو میں میڈیا سے بھی، دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیگیٹو بات تو پیش کرتے ہیں، مگر کشمیری برادری کی تاریخ کو بھی پیش کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس قوم کی کتنی قربانیاں اور کتنی لمبی اس کی تاریخ ہے۔ تو دوستو، میں فریاد بٹ صاحب اور آپ سب کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، آپ نے مجھے، میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے بھی میرے بھائی نے بھی گزارش کی کہ عہدے جو ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ برائے نام ہوتے ہیں۔ چلا تھا ہمارا مریدکے سے ہم نے شروع کیا، جس کے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں رفیق بٹ صاحب جو کہ میرے سمجھ لے کے ہم آئیڈیل تھے، کیونکہ اس سے پہلے نا رفیق بٹ صاحب نے مریدکے میں برادری کے لیے تنظیم بنائی تھی یہی اسی طرح، اور انہوں نے اتنا کام کیا تھا کہ ہماری جو یعنی یونین تک کی رجسٹریشن ان کے پاس ہے، مگر یہ دل برداشتہ ہو گئے۔ جب ان کا پتہ چلا، ان سے معلومات ہوئی، تو پھر دل میں میرے بھی دل میں محبت پیدا ہوئی اس چیز کی۔ تو ایک قیام شروع کیا جس کا نام بٹ برادری فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ تو عرصہ 8-9 سال سے ہم لوگ اس کی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کتنے ہمارے دوست بچھڑے بھی ہیں، ملے بھی ہیں، اور اللہ پاک کا یعنی یہ احسان ہے، یہ ہماری نیتوں کا پھل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے ممبران دیے، ایسے بڑے دیے جو الحمدللہ ہر طرح سے پاک ہیں اور برادری کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ جیسے اسرار الحق بٹ صاحب ہیں، یہ ہمیں ملے، میری بات ہوئی ان سے، ان کو بولا، انہوں نے بولا جی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، اور اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیں
باقی جو بھی وہ معاملات ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک نے ہمیں ایسا ثابت کیا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں. انہوں نے کتنے اپنے یعنی معاملات ہیں جو ختم کروائے, دوسروں کو بھی کروائے, اور لاہور میں امن قائم کیا, اپنی فیملی کو اکٹھا کیا, اور ہمارا بھی منصور یہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے, اور ہم چل رہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جو سرپرست ہیں وہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے اپنا گارے کیا, پھر اور معاملات میں بھی انہوں نے لاہور میں یعنی معاملات کو شانتی صبر کے ساتھ ختم کیا, جو بھی معاملات تھے, اور پرامن رہ کے چلے. اور میں بھی آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی پرامن رہ کے چلنا چاہیے. کوئی دوست کبھی ناراض ہو جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے,